روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، ایک دن ایک صحابی جن کی پیشانی نور شہادت سے چمک رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور کی زبین مبارک کو چوم رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، تم اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر فرحت محبت سے بے خود ہو گئے اور والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبین پاک کو چوم لیا۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک تاثیر خیز منظر تھا۔ وہ رقص کرتے تھے کہ کاش یہ سعادت اجما ان کے حصے میں آئی ہوتی، لیکن اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل کے لیے چن لے۔ کائنات ارضی و سماوی کی مقدس ترین ہستی سہل و لاک امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبین اطہر پر بوسہ دینے کا شرف عظیم حاصل کرنے والے یہ صحابی حضرت خزامہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خزامہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار آسمان ہدایت کے ان درخشندہ ستاروں میں ہوتا ہے کہ جن کی تابانی سے تاریخ اسلام کے اوراق ابد تک جگمگاتے رہیں گے۔ ان کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو ختمہ سے تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے داعی اول کی حیثیت سے مدینہ آئے تو ان کی تبلیغی مسلحی کے نتیجے میں اوس و خزرج کے بیشتر گھرانے سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی زمانے میں صرف اسلام سے باجیاب ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد انہیں بتوں سے ایسی سخت نفرت ہوئی کہ اپنے ایک پرجوش ساتھی عمیر بن عدی کو ساتھ لے کر بنو ختمہ کے تمام بت توڑ ڈالے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے تابناک واقعہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا اور وہ جس شہادتین کے منفرد لقب سے مشہور ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل، مسند ابو داؤد، نسائی اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا تو وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ یہ سودا راستے میں کسی ایسی جگہ پر طے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاسائے اقدس سے کچھ دور تھی اور قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کو قیمت دینے کے لیے اپنے ساتھ لے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے میں جلدی کی تاکہ گھر جلد پہنچ کر قیمت ادا کریں، لیکن اعرابی نے چلنے میں سستی کی، یہاں تک کہ بہت پیچھے رہ گیا۔ اسی اثنا میں اسے کچھ لوگ ملے اور اس گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اعرابی کو اس قیمت سے زیادہ کی پیشکش کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہو چکی تھی۔ اس پر اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بآواز بلند پکارا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ چکے تھے۔ کہا، آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے یا نہیں، ورنہ میں اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اعرابی آپ کے قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو گھوڑا میرے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ اعرابی مکر گیا اور بولا، واللہ میں نے اس کو آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو اس کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے اور میں نے تجھ سے اس کو خریدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات فرمائی اور اعرابی نے ہر مرتبہ انکار کیا اور کہا کہ اگر میں نے اسے آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو اس کا کوئی گواہ لائیے۔ اسی دوران میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اعرابی سے کہا، یہ اللہ کے رسول ہیں
جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً یہی سچ ہے، تو غلط کیوں اصرار کر رہا ہے؟ لیکن وہ بار بار گواہ مانگے ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم اس وقت موجود نہ تھے، تم شہادت کس طرح دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی۔ ان کا جوش اخلاص دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ جس کے مخالف یا موافق گواہی دیں تو بس صرف ان کی تنہا گواہی کافی ہے، یعنی ان کی شہادت دو آدمیوں کی شہادت کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن سے جز شہادتین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن اخلاق میں جوش، ایمان اور جذبہ رسول سب سے خوش رنگ پھول ہیں۔ اس کا اندازہ پہلے سنائے گئے واقعہ سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبین مبارک چومنے کا شرف حاصل ہوا تو ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز پایا۔ بیدار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ خواب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جبین اطہر ان کی پیشانی سے مشق فرمائی اور فرمایا، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ ان 10,000 قدسیوں میں شامل تھے جن کے بارے میں کتاب استثناء میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ نبی آخر الجماع صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوں گے۔ اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص امتیاز یہ حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ختمہ کا علم انہیں مرحمت فرمایا اور یہ علم لہراتے ہوئے وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ بنو ختمہ کے 20 مسلح سرفروش ان کے جلو میں تھے اور ان کے ہتھیاروں کی چمک دھوپ میں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام حیات کیسے بسر ہوئے؟ دوستوں، کتب سیر اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ ان کا نام دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں منظر عام پر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تو وہ بھی کوفہ جا کر مقیم ہو گئے۔ 36 ہجری میں جمل کی جنگ پیش آئی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تاہم انہوں نے اس لڑائی میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد وہ جنگ صفین 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سامی فوج کے ہاتھ سے شہادت پائی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آ گیا اور وہ شمشیر بدست یہ رجز پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے کہ جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی تو یہ ہم کو کفایت کرتی ہے اور اب ہم کو کسی فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اہل شام کی تمام بھلائیاں موجود ہیں، لیکن اہل شام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض خوبیوں سے بھی تاہی دمن ہیں۔ دیر تک نہایت شجاعت سے لڑتے رہے، آخر شامیوں نے نرگے میں لے کر تیروں اور تلواروں کا معین برسا دیا اور اللہ کا یہ شیر جام شہادت پی کر معبود حقیقی سے جا ملا۔ دوستوں، خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔